کا حوالے گزرے ہیں بھائی امین سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے انہیں بھی کمال کا علم عطا کرنا ہے. ان کا زمانہ ہے ایک باقی راہب ہے، بڑا مشہور خطیب ہے، جیسے جہاں ہو جاتا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے اس کو بیان سننے کے لیے. مجمع لگا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں. بھائی سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے ان کی رہتے میں آ کر بیٹھ گئے. اپنا روحانی توجہ اسی رہب کے اوپر آپ نے ڈالا، ایسی ڈالا اس رہب کی زبان پر دو. مجمع دیکھ رہا ہے خطیب صاحب کو کیا ہوا، رہب پادری صاحب کو کیا ہوا، بیان کرتے کرتے اب خاموش ہو گئے. سارے مجمع کرنے لگا، اے راہب صاحب ہمارا پادری، اے خطیب، ہم تو آپ کا بیان سننے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آئے. اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا قد دخل فیکم محمد، اس مجمع کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی داخل ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو چکی. فرمایا سارا کا سارا مجمع کہنے لگا، اے ہمارا پادری ہمیں حکم دے، ہمیں حکم دے، ہم اسے لے تو نابود کر دیں گے، ہم اسے دبوچ ڈالیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے. وہ پادری کہنے لگا نہیں نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا بلکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. پھر اس نے بڑے مجمع کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا اس پادری نے آواز لگائی، اعلان جاری کر دیا، اللہ اکبر کہنے لگا، تو کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس رب کے اوپر تو ایمان لاتا ہے، میں اس کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، جہاں بھی تو ہے وہیں پہ تو کھڑا ہو جا. سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کھڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے. لوگ لپکنے لگے، پکڑنے لگے، ہم اسے دبوچ ڈالتے ہیں، ہم اسے پکڑ کر اسے نابود کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. پادری نے کیا کہا، خبردار اسے کچھ نہیں کہنا، میں اسے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اسے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ پادری کہنے لگا، اے سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے سوال کے تمہیں جواب دینے ہو گئے، کیونکہ تو میری محفل میں آیا، تو میرے جلسے میں آیا، میری مجلس میں آیا، میرے خطاب کے اندر کے درمیان تو آ کر بیٹھ گیا، تمہیں میرے سوالوں کے جواب کو دینے پڑیں گے. اللہ اکبر. سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، ہاں کیوں نہیں، تو سوال کر، سوال کرنا میرا کام ہے، اللہ کے حق حکم اور امر سے اس کا جواب دینا میرا کام ہے. پادری نے سب سے پہلا سوال کیا، کہنے لگا، مجھے یہ بتا کہ پہلے کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہ اللہ والے فرمانے لگے، ایک وہ ہے اللہ واحد لا ثانی لہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور میں وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، اس کا کوئی سانجی نہیں، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ کی ذات واحد یکتا ذات ہے. اللہ اکبر. جس نے تمہیں پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے تمہاری تکلیف کو پہنچایا وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے. اسے قرآن نے کہا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. جس نے تمہیں کام دیے وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے تمہیں زبان دی وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے تمہیں دل دیا وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مجھ رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں. میں نے تمہیں آنکھیں دی ہے اخبار کو حقیقت کو دیکھنے کے لیے، میں نے انہیں کام دیے اخبار کو سننے کے لیے، میں نے انہیں دل دیے اخبار کو سوچنے کے لیے، لیکن لوگوں نے حق کو دیکھنا چھوڑ دیا، حق
को सोचना छोड़ दिया, अब मजाक का सुनना भी छोड़ दिया। फरमाया वो से थोड़े से लोग हैं जो मुझे रब का शुक्र अदा करने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात है जिसने तुम्हें जमीन के ऊपर फैलाया है। वो अल्लाह की ज़ात है जो तुम्हें धर्मों समेटेगा भी सही, इकट्ठा भी करेगा। इसके बाद ताकत तुम्हें फैलाने की है, उसके बाद ताकत तुम्हें समेटने के लिए है, तुम्हें इकट्ठा करने के लिए है, तुम्हें जमा करने के लिए है, तुम्हें अपनी दरबार में लाने की ताकत भी उसकी बात है। वह जिसने तुम्हें जिंदगी दी वो अल्लाह की ज़ात है, जो मौत से निकाले वो अल्लाह की ज़ात है। और मैं जिंदगी और मौत के फैसले जो करता है वो मेरा रब है। बायजीद मुस्तानी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाने लगे वो अकेली ज़ात अल्लाह ताला की है। वो कहने लगा अच्छा मुझे बताओ तो क्या इसका तीसरा कोई नहीं, आपने तीन औलाद है, इसका तीसरा कोई नहीं है। फिर कहने लगा अच्छा मुझे बताओ तीन क्या है, इसका चौथा कोई नहीं। फरमाया तीन लोहो कलम कुर्सी चीज है। फरमाया इसका चौथा कोई नहीं है। फरमाया कहने लगा चार के बारे में जरा बता। फरमाया चार आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद है। कहने लगा पांच की बातें भी बता। फरमाया पांच बातें हैं जो मेरे रब ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक़्त तोहफा बना के मेरे महबूब को अता की है। कहने लगा छह के बारे में बता। हमें छह के बारे में मेरा रब का कुरान कह रहा है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम। फरमाया मेरे रब ने ज़मीन व आसमान और जो कुछ भी अल्लाह ने 6 दिनों के अंदर पैदा किया, 6 दिनों के अंदर बनाया। अच्छा कहने लगा 7 के बारे में तो बता। अल्लाहु अकबर। फरमाया सबअ समावातिन तिबाक़ा। अल्लाह ने 7 आसमान खड़े किया। और कहने लगा 8 के बारे में बता। फरमाया मेरे रब का कुरान कह रहा है अल्लाहु अकबर व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। फरमाया हामिलीन अर्श वाले फरिश्ते भी 8 है। कहने लगा 9 के बारे में बता। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगा मेरे रब का कुरान है। फरमाया मेरे रब का कुरान कह रहा है वमन काना फिल मदीना तिस्अतु रहती युफ़सिदूना फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। मैं सवाल के सवाल है। आपने फरमाया 9 के बारे में, फरमाया किसके बारे में? रब का कुरान कह रहा है वो शहर में फसाद मचाने वाले 9 लोग थे। फिर वो बात निकलने लगा 10 के बारे में बता। फरमाया 10 के बारे में मेरे रब का कुरान है फमल्लम यस्तयाम सलातन ययामिन फिल हज व सबअतन इज़ा रजातुम तिल्का अशरतुन कामिला। मैं जिसके हज के तमत्तो के अंदर कोई हज रह जाए, हजी रह जाए, और उसके लिए जरूरी है कि वो 10 रोज रखे। आखिरी कहने लगा अच्छा मुझे बता 11 के बारे में बता। और मैं मेरे रब का कुरान कह रहा इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं। फिर उसने कहा 12 के बारे में बता। बायजीद मुस्तानी रहमतुल्लाहि तआला फरमाने लगे मेरे रब का कुरान है इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। एक साल के 12 महीने। और मैं सवाल की सवाल करता जा रहे। फिर उसने कहा 13 के बारे में तो बता। बायजीद मुस्तानी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाने लगे मेरे रब का कुरान है इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर। हमें 11 भाई 11 सितारों से मुराद 11 भाई यूसुफ के हैं और शम्स और सूरज और चांद से मुराद उनके वालिदैन है। 13 से मुराद वो है।
وہ پادری کہنے لگا مجھے یہ بتا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی وہ جنت میں چلی گئی. مجھے یہ بتا وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا پھر بھی وہ جہنم کے اندر چلی گئی. ہر میں جس نے جھوٹ بولا وہ جنت میں گئی وہ تو یوسف کے بھائی ہے جس کو رب کا قرآن کہہ رہا ہے انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف. ہر میں جس کا یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر گئے. اللہ اکبر. واپس آئے تو کہنے لگے ہے بابا ہم نے اپنے بھائی کو سامان کے ساتھ بٹھایا, سامان کے ساتھ ہم نے انہیں بٹھایا, ہم قبرے میں مشغول ہو گئے, ہم قبرے قانون میں مشغول ہو گئے, ہم کھیل میں مشغول ہو گئے. اس وقت واپس آئے ہم نے دیکھا کہ بھیڑیا اسے کھا چکا تھا لیکن رب کا قرآن کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے سچی توبہ کر لی. سچی توبہ کر جانے کے بعد اللہ نے ان کا ٹھکانہ بھی جنت میں بنا دیا. کہنے لگا اس قوم کے بارے میں بتا جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم کے اندر گئی. اور میں رب کا قرآن ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اور میں یہود و نصارا نے سچ بولا لیکن جہنم میں گئے بجائے کہ انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایمان نہیں لائے. پادری سوال کے سوال کرتا جا رہا ہے. کہنے لگا تھا مجھے یہ بتا یہ جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کی جسم کے اندر رہنے کی جگہ کا ہے اور وہ نام کے رہنے کی جگہ جسم کے اندر تیرے خان ہے, خان کے اندر نام کی رہنے کی جگہ ہے. کہنے لگا تھا مجھے بتا ریاضی دربار سے کیا مراد ہے. آج نے فرمائے سے مراد چاروں ہوا ہے. اور کہنے لگا والحاملہ میری طرح سے کیا مراد. فرمائے سے مراد بادل ہے. اور پھر کہنے لگا فلچاریادی سنا سے کیا مراد. فرمایا اپنے فرمایا اللہ اکبر دریا کی کشتی ہے مراد ہے. پھر اس نے کہا فلحاملانی کی طرح. اور پھر کہنے لگا مجھے یہ بتا فلچاریادی طرح فلمقدمات امراضی کیا مراد ہے. فرمایا وہ فرشتے مراد ہے جو 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے امر کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں رزق کی تقسیم کیا کرتے ہیں. گھر میں وہ پادری کہنے لگا یتیم گستاخی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مجھے کو لے کے گھوم رہی تھی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اس قبر سے مراد وہ مچھلی کا پیٹ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو لے کے گھوم رہی تھی. اور پھر اس نے پادری نے کہا اچھا مجھے یہ بتا وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر وہ بھی نہیں پھر بھی وہ سانس لیتی ہے. میرے رب کا قرآن ہے وہ صبح کا وقت ہے. اور پھر اس نے کہا مجھے ایسا بڑی چیز بتا تم ایسا پانی بتا جو آسمان سے بھی بنتا جاؤ جو زمین سے نکلا بھی جاؤ. یتیم گستاخی رحمت اللہ تعالیٰ نے بنانے لگے تو ایسا پانی ہے جس کو ملکہ بلقیس نے اپنے برتن میں ڈال کے سلیمان علیہ السلام کے لیے امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا. وہ پانی آسمان کا بھی نہیں وہ زمین سے نکلا ہوا نہیں بلکہ گھوڑوں کا پسینہ ہوا کرتا تھا. وہ پادری کہنے لگا ہے یتیم گستاخی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی 4 چیزوں کے بارے میں بتا جو نہ باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. پہلی چیز تو وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امتحان کے وقت جو دیکھا میرے رب نے بھیجا تھا جو قربانی کے لیے میرے رب نے بھیجا تو باپ ماں باپ سے پیدا ہوا نہیں میرے رب کے عمل سے آیا. دوسری چیز وہ ہے دوسری چیز وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی ہے جو پتھر کی کلام سے نکلی ہے. وہ بھی ماں باپ سے پیدا نہ ہوئی. تیسری حضرت آدم علیہ السلام ہے اور چوتھی حضرت حوا ہے. حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی اور وہ بھی اپنے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئی. سوال کرتا ہے آپ اللہ کے حکم امر کے ساتھ پہلے نے فرما دیا کہ اللہ کے حکم امر کے ساتھ سوالوں کے جواب میں دوں گا. نے کہا مجھے ایسی چیز بتا جس سے میرے رب نے بنایا پھر رب نے ہی اسے خریدا ہے.
بنانے والا بھی رب ہے، خریدنے والا بھی رب ہے، اور میں وہ مومن کا لفظ ہے جسے رب نے بنایا اور خریدا بھی رب ہے، جس کو رب کا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتا وہ کون سی چیز ہے جسے بنایا رب نے ہے، پھر اسے برا بھی کہا ہے کہ یہ برا ہے، اور میں وہ گدھے کی آواز ہے جس کو میرے رب نے کہا قرآن میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ پھر بات نہیں کہنے لگا مجھے یہ بتا جس کو بنایا رب نے ہے، پھر رب نے کہا یہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا رب کا قرآن ہے ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا ہے، بنایا بھی میرے رب نے ہے، پھر اس کے مکر کو بہت بڑا بھی میرے رب نے کہا۔ پھر اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتا کوئی ایسی چیز جس کو بنایا رب نے ہے، پھر اس کے بارے میں سوال بھی رب نے کیا ہے، بنانے والا رب ہے، سوال کرنے والا بھی رب ہے، یہ کیا ہے؟ اور میں رب کا قرآن ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارج اخری۔ موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک لاٹھی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے سوال کیا۔ اچھا مجھے یہ بتا تو ایسی چیز جس کے اندر روح نہیں ہے، جس کے اوپر حج خرچ نہیں ہے، طواف ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ ہم نے فرمایا حضور علیہ السلام کی کیسی ہے جس کے اوپر حج فرض نہیں، طواف ضروری نہیں، روح بھی نہیں ہے، لیکن جس مدد پانی کے اندر چلتے چلتے بیت اللہ کے اوپر آئی، اللہ کے حکم امر کے ساتھ اس نے 7 چکر لگائے۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتا کہ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000، ان میں سے رسول کی بجائے آپ نے فرمایا 313 رسول اللہ کی انبیاء ہے۔ بہت سارے اس نے سوال کیے ہیں، پھر جانور کے بارے میں سوال کیے، کون کون سا بیل، کون کون سا جانور، کیا کیا تفصیل بڑھ گئے، ساری چیزوں کیا انہیں جواب دیے کہ سارے جانور اللہ کے حمد ثنا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کا ذکر میں مشغول ہے۔ اس وقت اس کے سارے سوال ختم ہو گئے۔ بھائی ابن ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا اب کوئی سوال ہے تو پوچھ، ہم نے کہا کوئی سوال نہیں۔ آپ نے پھر مجمع والوں سے پوچھا آپ کا کوئی سوال ہے؟ سب نے کہا کوئی سوال نہیں، سارے سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے۔ ہم نے فرمایا پھر میں ایک سوال آپ سے پوچھوں؟ اس پادری سے کہا ایک سوال، آپ نے 100 سوال کیے، علماء نے کہا 100 سوال کیے اس نے، اور آپ نے 100 سوالوں کے جواب دیے۔ آپ نے 100 سوال کیا، میں ایک سوال سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو کہ آپ نے 100 سوال کے جواب دیے، میرا بھی حق بنتا ہے ایک سوال کا جواب میں بھی دے دوں گا۔ میں ہم نے فرمایا یہ بتا جنت و آسمان کی کنجی کیا ہے؟ خاموش ہو گیا، مجمع بول پڑا، پادری سے کہنے لگا یہ کوئی انصاف ہے، اس نے 100 سوالوں کے جواب لیے اور تو ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ اس پادری نے کہا بچے سے کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں سوال دینے سے عاجز ہوں، بلکہ مجھے سوال کا جواب بھی آتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں سوال کا جواب اگر دیا تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ مجمع والوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی موافقت پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی ہم آپ کی موافقت کرنے کے لیے تیار ہیں، پر آپ بتائیں کہ آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ پادری کہنے لگا آسمان اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آسمان اور جنت کی کنجی ہے۔ سارا مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں تھا فرمایا سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو یہ پادری کے ساتھ بیٹھے تھے اب پادری سمیت سارے کے سارے محمدی بن گئے۔ اس لیے فرمایا کلمے کا کثرت کے ساتھ کیا تھا کہ آسمان اور جنت کی کنجی ہے، جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اللہ تیرا مقام اور محل جنت میں بناتے جائیں گے اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے جائیں گے۔
اس لیے ہم صلی کا ورد کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے درود شریف کا ورد، اس کا بھی اہتمام کریں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو